اور اللہ تعالیٰ جو کریں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہیں۔ زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سب بڑی بڑی مخلوقیں اللہ کی بنی ہوئی ہیں، اور اس سے بڑی بڑی مخلوقیں ہیں۔ اس کا خالق اللہ ہے اور اس کائنات کے اوپر قبضہ بھی اللہ کا ہے۔ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ یقین بنانے کے لیے محنت ہے۔ اللہ ایسا علم والا ہے کہ تمام کی تمام مخلوق پر اس کا علم حاوی ہے، اس کے علم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور اس کے ایسے خزانے ہیں لامحدود۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے جو دنیا سے چلے گئے، تمہارے زندہ، سب کے سب ایک جگہ میدان میں جمع ہو کر، کھلے میدان میں، پھر ہر ایک مجھ سے مانگے، مانگتا رہے اپنی خواہش کے مطابق۔ انسان کی خواہش پتہ کتنی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں میری خواہش کیا ہوگی؟ انسان کی خواہش تو اللہ کے رسول کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مال کی ایک وادی مل جائے نا، وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، یہ بھی میرے پاس آ جائے، اور مل جائے تو اور کی تمنا کرے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو ایک مسلمان نے کہا، ان کے امتی نے، کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کرنے، آپ پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ اپنے کلام کا شرف بخشے گا، تو میرے لیے بھی دعا کر لینا، میں بڑی بری حالت میں ہوں، دنیا کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، آخر میں وہ اس بندے کی بات بھی یاد آ گئی کہ اس نے دعاؤں کا کہا تھا، تو اللہ سے مانگا کہ اللہ اس کو بہت کچھ دنیا میں دے، بہت زیادہ دے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا میں نے اس کو دے دیا۔ تو پھر دعا کہ اللہ اور زیادہ کر، تو اللہ نے فرمایا کہ بہت زیادہ دوں، کہاں بہت زیادہ دو، تو اللہ نے کہا ہے، فرمایا کہ میں نے اس کو بہت زیادہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کے بعد واپس گئے، پھر کچھ دن بعد گھر میں رہے اور یاد آیا کہ اس بندے نے دعاؤں کا کہا تھا، اس کا حال حوال لوں، کیا حال ہے؟ میری دعا تو اس کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہاں جب اس کے دروازے پہ گئے تو دستک دی، باہر ایک اور آدمی نکلا اس کے گھر سے، پوچھا میں نے فلاں سے ملنا ہے، کہ وہ تو کئی دنوں سے فوت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا دن تھا، کون سا وقت؟ اندازہ لگایا وہی وقت تھا جس وقت دعا مانگی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ یہ کیا؟ اس کے لیے تو بہت زیادہ دنیا مانگی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ نے کہا اس کو بہت زیادہ دے، دنیا تو جنت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ دیا ہے، وہ جنت میں ملے گا اس کو۔ تو دنیا کے اندر میرے دوستو، انسان، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں سب کچھ ملنے والا ہے، آخرت کے اندر۔ تو اس لیے میرے دوستو ہم آخرت کی ہر وقت تیاری میں لگے رہیں۔ تو اللہ جل شانہ کے خزانے، اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان، تمہارے جو مر چکے ہیں نا، وہ بھی زندہ ہو جائیں، مانگیں اور اپنی خواہش کے مطابق مانگتے چلے جائیں، اور میں ان سب کو ان کی خواہش سے بڑھ کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے پانی کا قطرہ اس کے ساتھ لگتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اس کے ایسے لامحدود خزانے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ انسان کس کو کھلا سکتا ہے؟ نبی تھے اور ان کی ہر چیز پر حکومت تھی، حتیٰ کہ ہوا پر بھی ان کی چلتی تھی۔ تخت کو ہوا اٹھا کر 1 مہینے کی مسافت 1 آدھے دن کے اندر ہو جاتی، جتنا 1 مہینہ آدمی چلتا ہے آدھے دن میں۔ ہواؤں پر، جنات پر حکومت،
ساری مخلوق پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی، لیکن نبی نے جو کچھ تیار کیا تھا وہ اللہ کی ایک مخلوق کا پورا کھانا نہیں بنا، اس کی پوری خوراک بھی نہیں بن سکا، تو اس نے بھی شکایت کی کہ آج بھوکا رہا تو نے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ جل شانہ کی عظمت کو بولنا، ان کے احسانات کو بولنا کہ ہر وقت اللہ جل شانہ کے ہم پر احسانات ہیں، تو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے بولنا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ حفیظ کون ہے؟ اللہ ہیں۔ ہماری حفاظت سامان سے نہیں ہوتی، ہماری حفاظت چیزوں سے نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں ان کے حفاظت کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں جنہیں باڈی گارڈ، لیکن بعض مرتبہ وہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں، حفاظت کرنے والے، لیکن اللہ ایسا حفیظ ہے کہ اس جیسا کوئی حفیظ نہیں۔ جب حفاظت کرنے کا ارادہ کر لے تو تلواروں کے نیچے سے بھی بچا لے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اب نکلو۔ اللہ پہلے کہہ دیتا کہ انہوں نے مشورہ کیا ہوا ہے آپ کو قتل کا، آپ ابھی سے تشریف لے جائیں، لیکن اللہ نے دکھانا تھا جب میں حفاظت کروں جو کروں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اپنے خلیل کو اللہ جل شانہ نے آگ کے اندر بچا کے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، مخلوق آئی، فرشتے آئے، اجازت دو بندوبست ہو جائے گا، کہ نہیں اس اللہ وہ میرے لیے کافی ہے، نعم المولا، میرا اللہ ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت اعلیٰ عرفہ ہے، میری وہی مدد کرے گا، اور بہت ہی اچھا کارساز ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ اب آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں، اور آگ معمولی آگ نہیں ہے جس میں ڈالنے کے لیے بندوں کے بس کی بات بھی نہ رہی، دور کھڑے ہیں لوگ، اس آگ میں جا رہے ہیں، اور اللہ نے آگ سے فرمایا کہ اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اب وہ آگ بجائے جلانے کے اس آگ کی لپٹیں جو ہوتی ہیں وہ گود بن کر خلیل کو اپنے نیچے لے گئیں۔ نمرود اس وقت کہنے لگا اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کہ جس رب نے تجھے آگ کے اندر ایسا رکھا، تو یہ اللہ ہے۔ جب کرنے پہ آئے تو ساری مخلوق مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، جب اللہ نے حفاظت کا ارادہ کر لیا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ یقین بنانا، پوری دنیا کے ایٹم کو لا کر کسی ایک چونٹی پر ڈال دو، خدا کی قسم اللہ نہ چاہے تو چونٹی کو پوری کائنات کا ایٹم ذرہ برابر اس کی ایک ٹانگ کو بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ چونٹی تو بہت بڑی ہے، اس کی ٹانگ بہت باریک ہوتی ہے، نظر بھی نہیں آتی، اس کو بھی یہ پوری دنیا کا ایٹم نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ یقین بنانا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جن سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ نے یہود سے فرمایا تھا اے یہودیو لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی میرے سے ڈرو، میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ میرے سے ڈرو۔ کو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، یہ ایمان کی علامات ہیں۔ جس کے دل میں ایمان اتر آتا ہے پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نبی کی صفات میں سے یہ ہے، عالم کی صفت میں سے یہ ہے کہ جیسے علم آتا جائے گا، نبی کا استاد تو اللہ ہوتا ہے، جیسے نبی کے پاس اللہ کی طرف سے علم آتا جاتا ہے، اس کا علم جیسے آتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقرب یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی دین کا علم سیکھنے والے علماء جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت الانبیاء کا لقب دیا ہے، ان کے بھی جب دل کے اندر ایمان آتا چلا جاتا ہے، اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے قرب کی طرف اس کا، اور اللہ جل شانہ کا خوف اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ مومن کی ایمان کے نتائج ہیں کہ جب ایمان آتا ہے، اللہ کی خشیت، تقوی، طہارت،
یہ ساری چیزیں توکل علی اللہ یہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. اس لیے ایمان کی محنت ضروری ہے، اور ایمان محنت سے ہی آئے گا، محنت کے بغیر نہیں آئے گا. اس کو بولنا پڑے گا، گھنٹوں بولنا پڑے گا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 2.5-3 گھنٹے اللہ کی عظمت کو بولنے کے لیے ہیں روزانہ، کہ اللہ کو بولیں. آج مخلوق کی دعوت چل رہی ہے، مساجد کے اندر بھی مخلوق کی دعوت، مخلوق کی بات ہو رہی ہے. میرے دوستو، جب ہم مسجدوں کے اندر بھی آ کر ہمارے کان دنیا کی بات سنیں گے، ہماری زبان دنیا کی باتیں بولے گی، تو کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمیں ایمان کا نور ملے گا؟ اس لیے ایمانی تذکرے ہوں، ایمانی تذکرے ہوں. جب ایمان بڑھ گیا، اس کے اندر تقوی آتا چلا جائے گا، پھر یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا چلا جائے گا. جب یہ حکموں کو پورا کرے گا، پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، اچھے حالات اترتے چلے جائیں گے. پھر اس کائنات کے اندر یہ جو چاہے گا نا، اس کی خواہش کے مطابق اللہ کائنات کو چلائیں گے. صحابہ نے اس صفت کو اعلیٰ درجے پر حاصل کیا، اس لیے بیٹھے منبر پہ ہیں، کئی 100 میل دور چلنے لشکر لڑ رہا ہے حضرت عمر کے زمانے میں، اور یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو. لشکر واپس آیا، کارگزاری سنائی، پوچھا کیا ہوا؟ کہ شکست ہونے کو تھی کہ امیر المؤمنین کی آواز آئی یا ساریہ الی الجبل. ہم نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے اس شکست کو فتح سے بدل دیا، اللہ نے فتح دے. یہ ہوا کو حکم ہوا کہ میرا بندہ بیٹھ کر آواز لگا رہا ہے، تو اٹھا اور میرے فلاں بندے کے کان میں اس کی آواز کو پہنچا. زمین مان رہی ہے، زلزلہ آیا، رک گئی. شیر جیسا خونخوار جانور جس کا کام ہی خون کر کے کھا جانا ہے، وہ مان رہے ہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ساتھیوں سے بھٹک گیا ہوں. راستہ دکھایا شیر نے راستہ دکھایا. جنگل کے درندے مان رہے ہیں ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، آج پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں. جنگل کے درندے جیسے جانور بھی، اپنے خونخوار جانور، اپنے بچوں کو اور خود اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں. میدان کو تھوڑے ہی وقت کے اندر خالی کر دیا. سمندر مان رہے ہیں ہم اللہ کے رسول کے، اللہ کا پیغام، اللہ کے خلیفہ بن کر اللہ کی سرزمین پہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں. سمندر راستے دے رہا ہے، ایسے چل رہے ہیں جیسے خشک میدان پہ جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو راستے بنے تھے نا، تسلی ہو گئی، اب راستے بن گئے ہیں. ڈرتے ہیں، درمیان میں دیواریں ہیں، ہر قبیلے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں ہم، اس کے لیے بھی اللہ نے انتظام فرمایا. لیکن یہاں امام الانبیاء کی امت بغیر راستے دیے پانی کے اوپر چل رہے. اس لیے پھر ان ایرانیوں نے کہا دیو آمد ہاں دیو آ گئے، دیو بھاگو یہاں سے. تو یہ میرے دوستو کائنات پھر انسان ہی کے لیے مسخر ہو گئی. تسخیر کائنات کا نسخہ تقوی ہے. تقوی آیا اعمال صحیح ہوں گے، اعمال آئے پوری کائنات مسخر ہو جائے گی. یہ ایمان کے نتائج ہیں. اس لیے میرے دوستو جب ایمان بڑھے گا، عمل کی سطح اوپر ہوگی، نیک اعمال بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا مشکل ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حضور کی سنت چھوٹے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں محبت ہوگی. کیونکہ انسان کسی کی کوئی عادت اپنانا چاہتا ہے تو اس کی محبت کی وجہ سے اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول کی محبت ہوگی میرے دوستو، تو پھر نبی کی ہر ادا کو اپنانے میں مزہ آئے گا. ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا کھانا، لباس پہننا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، اسی طرح ہماری 24 گھنٹے کا ہر عمل رسول اللہ کے عمل سے میل کھاتا ہوگا. اس کی بھی محنت کرنی ہے. یہ بھی محنت سے آئے گا کہ رسول اللہ کی زندگی ہماری زندگی بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل ہمارا ایسے ہی بن جائے جیسے اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں. اور یہی قرآن بھی کہتا ہے کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے.
اس لیے آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے حضور کے احسانات کو یاد کریں، ان کو بولیں کہ امام الانبیاء کے کتنے احسانات ہیں ہم پر، محبت آئے گی، اور محبت ہی ایمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون، کوئی تم میں سے مومن نہیں بن سکتا جب تک میں نہ ہو جاؤں احبا، بہت زیادہ محبوب، سب سے زیادہ، کس سے؟ اس کی اپنی جان سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کی محبت، ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا۔ یہاں آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نبی کا ساتھ نبی کی زندگی میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے تو اللہ قیامت کے دن نبی کا ساتھ عطا فرمائیں گے، اور جب قیامت کے دن وہاں نبی کا ساتھ ملے گا اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس لیے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو کس دنیا میں رہے امت کو یاد کیا، ایک حج کیا، کس کو یاد کیا؟ امت کو یاد کیا، کہ امت کے لیے مانگا۔ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا ربی امتی، اسرائیل آئے، جبرائیل ساتھ، جبرائیل نے پوچھا اللہ بلا رہے ہیں میری امت کا کیا ہوگا؟ امت کی سوچ رہے ہیں، امت کا مسئلہ حل کروائے، پھر کہا اب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے امت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پل صراط پر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کو کوئی فرد گر نہ جائے، ترازو میں اعمال تلے ہوں گے، وہاں اللہ کے رسول کے میرے کسی امتی کا نیکیوں کا پلہ ہلکا نہ ہو جائے۔ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، جام بھر بھر پلائیں گے، وہاں کہیں گے مرحبا بی امت، میرے امتی آؤ آؤ، خوش آمدید ہو۔ اگر سنت کو چھوڑ کر چلا تو اللہ کے رسول کے سوکن دور ہو جاؤ، یہاں سے پرے ہٹ جاؤ، اللہ کے نبی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں تو اللہ نے ایک رہبر دیا ہے رسول اللہ جیسا، اسی کے راستے پر چل کر ہی اللہ تک پہنچنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ رسول اللہ کا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اس کی محنت کرنا، سنت اپنے اندر بھی ہے، سارے مسلمانوں میں ہے۔ اور میرے دوستو، عبادات کے اندر سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے۔ نماز جس کو اللہ نے اپنے نبی کو وہاں اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ دیا، حکم اتارے زمین پہ، لیکن نماز جیسی عبادت اللہ نے آسمانوں پر، اس لیے کہتا نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، مومن معراج ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں بلا کر اپنا دیدار کروایا، اپنی ملاقات، تو مومن کی ملاقات 5 وقت کے لیے رکھ دیا کہ میرے ساتھ مومن ملاقات کرے۔ اس لیے جو نماز پڑھتے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان کی حالتوں میں سے وہ حالت اللہ کو پسند ہے جب یہ پیشانی سجدے میں رگڑ رہا ہو، اور یہ اللہ جل شانہ کے قریب ترین ہو گیا کہ اللہ کے قدموں میں گویا کہ اپنے پیشانی رکھ کر اللہ سے اپنے قرب کا یہ دعویٰ کرے کہ اللہ میں تیرے قریب ہوں، تو بھی قریب ہو جا۔ تو اس لیے عبادت وہ عبادت ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ نے سجدے والی عبادت دی تھی، سجدے والی وہ عبادت۔ اپنی مخلوق میں سے سجدے سے محروم شیطان کو کیا ہے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا نا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، دھتکارا ہوا۔ تو اس لیے میرے دوستو، خود نمازی بننا، اس پہ آنا، پھر نماز کو بنانا، ہماری نماز ایسی ہو رسول اللہ کی نماز سے میل کھاتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، نماز پر محنت ہو، نماز ایسی بنے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ کے ہو جائیں، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ کہ حضور سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت ایسے کر جیسے اللہ کو تو دیکھ رہا ہو۔
اگر یہ صفت پیدا نہیں ہوتی کم از کم اتنی صفت اپنے اندر کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز پر محنت بنانے کی محنت، نوافل کے اندر اس کی مشق کرنا، پھر ہمارے فرائض اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ اب اس نماز پر اللہ فیصلے فرمائیں گے۔ یہ ایسی نماز پھر جب بنے گی میرے دوستو تو اللہ سے اللہ کے غیبی خزانے کو متحرک کر دے گی، اللہ کے غیبی نظام کو۔ وہ ایک چور کا واقعہ آتا ہے نا، ایک تابی کو لوٹا، جنگل میں لے گیا، اس نے یہ کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ قتل تو اور بھی ہوئے پڑے تھے، اس چور نے کہا انہوں جو قتل ہوئے پڑے ہیں نا، انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا، ان کی نماز نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اب یہ نماز پڑھنے لگے، اب خوف طاری ہے، مقتولوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا حال یہ ہوگا۔ اب جو اس کی دل کی کیفیت اللہ کے ساتھ لگی ہوگی وہ اسی کو پتہ ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں، ہم تو واقعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو اللہ سے مانگا، آیت نہیں اور چڑھ رہی زبان پہ، ایک ایسی آیت چڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس مضطرب پریشان کی بات کو سنتے ہیں جس نے اس کو پکار لیا۔ اب یہ آیت چلی، آسمان کا غیبی نظام متحرک ہو گیا، نظر آنے والا نہیں ہے، غیب میں ہے۔ چوتھے آسمان کے فرشتے نے اللہ سے اجازت لی، اللہ اس بندے کی مدد کے لیے جانے کے لیے مجھے اجازت دے۔ اب وہ آیا اور اس چور کو قتل کیا، اس نے جلدی سے نماز پوری کی۔ اللہ کے واسطے مجھے بتا تم ہو کون؟ کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ سے پوچھ کے اجازت لے کے تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو یوں میرے دوستو اللہ غیبی نظام کو، صحابی نماز پڑھ کے اپنے غلام سے کہہ رہے مصلی اٹھاؤ، کھودو یہاں سے زمین، پانی نکلا زمین سے۔ نماز پڑھی، جاؤ دیکھ کے آؤ، بارش ہوئی باغ پر، پھر پڑھی، غلام نے آ کر خبر دی کہ آسمان پر ایک پرندے کے پر کے برابر بادل نظر آیا ہے، کہ جاؤ اب دیکھو۔ دیکھا تو اس بارش ہوئی اور اس کے باغ کا جو ایریا ہے اسی کے اندر ہی بارش ہوئی، باہر نہیں ہوئی۔ غیبی نظام۔ تو اس کو میرے دوستو غیبی نظام کو متوجہ کرنے کے لیے نماز جیسا بڑا عمل ہے۔ اس لیے اپنی تمام حاجات اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دی ہے کہ جب تمہیں کوئی اللہ سے معاملہ ہو، کام ہو یا کسی مخلوق سے ہے تو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے صلاۃ و حاجت کی دعا پڑھ کر، حاجت کی جو دعا ہے وہ مانگے اللہ سے، اللہ ضرورت پوری فرمائیں گے۔ تو میرے دوست اپنی تمام ضرورتوں کو نماز کے ذریعے سے حل کرنا۔ جب کوئی پریشانی آئی وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا۔ اور میرے دوست اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کا جو اتارا ہوا علم ہے، قرآن اور نبی پر جو اللہ نے اتارا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی شکل میں دکھایا، اس کے مطابق ہمارا سارے شعبے، ہماری انفرادی زندگی بھی، اجتماعی بھی، اپنے کاروبار، اپنے تمام شعبوں کے اندر اپنی کمائی کے لین دین کو صحیح کریں۔ میری کمائی میں اگر حرام داخل ہو گیا تو یہ میری اولاد کے لیے بھی، میری دنیا آخرت کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ کہتے ہیں معیشت بگڑ گئی، کیسے بگڑتی ہے؟ جب معیشت کے اندر سے دین نکلتا ہے معیشت تباہ ہو کر رہ جاتی، اور کوئی وجوہات نہیں ہے۔ ہماری معیشت کی تباہی کا ایک ہی وجہ ہے، وہ دین کو چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا ہے، قرآن کے قریب نہ جانا، نبی کی شریعت کے قریب نہ جانا۔ اس کو چھوڑ کر جب بھی کوئی کام کیا جائے گا اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ اس لیے میرے دوستو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے دین کے مطابق ہمارا تمام کام ہوں گے تو اس میں ترقی ہوگی، ہماری معیشت بڑھے گی۔ اس لیے سچے تاجر کو اللہ نے کس کے ساتھ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ سچا تاجر بیٹھا بازار میں ہے اور قیامت کے دن حشر کہاں ہو رہا ہے؟ کیسے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بیٹھا بازار کے اندر ہے، مسجد میں نہیں ہے۔ اور اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر دین کے خلاف ہیں تو پھر میرے دوست مسجد میں بیٹھ کر بھی ہمارا حشر کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اپنے تمام کاروباری، اپنی کمائی کو خاص کر، کیونکہ انسان کی کمائی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا نا، بہت سارے بکھرے ہوئے بالوں والے، گرد آلود چہروں والے
اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام۔ تو کھانے کا اثر ہے انسان پر، تو ہماری کمائی حلال ہوگی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری عبادات قبول ہوں گی۔ ظلم کر کے آیا، امام کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کا فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پہ ہونے والے ثمرات ظاہر نہیں ہوں گے، آخرت نہیں بنے گی، اس سے آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اس لیے اپنے کاروبار میں دیکھیں، سود تو نہیں ہے، مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ رشوت لے۔ جب ایک آدمی، اس کے ذمہ حکومت نے کام لگایا ہے، عوام کا کام لگایا ہے کہ تمام لوگوں کا یہ کام تیرے سپرد ہے، اس پر معاوضہ بھی دیا ہے، تب اس پر پیسہ لینا کیسا ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب دین سے دور ہوں گے تو یہ حال ہوگا۔ اس لیے علماء کے پاس جا کر اپنی پوری زندگی رکھنا کہ میں اپنے شعبے میں ایسے کام کر رہا ہوں، کیسے کروں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی محبت، ذکر اللہ کی محبت کا دروازہ ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کثیر کریں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو۔ اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کرنا، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، صبح و شام کی دعاؤں میں حفاظت، وہ حفاظت اللہ نے رکھی ہے جو مضبوط قلعوں میں بھی حفاظت نہیں ہے۔ اس لیے دعا ابو دردہ ہے، دعا مانگی ہوئی ہے جو رسول اللہ نے بتائی ہے۔ آدمی آیا، گھر جل گیا، 3 آدمی آئے، گھر جل گیا، چوتھے نے کہا آگ آئی لیکن آپ کے گھر تک پہنچی، بجھ گئی۔ کہ مجھے پتہ ہے اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعا پڑھی ہے، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تو یہ دعاؤں کے اندر حفاظت ہے۔ اور صبح دنیا آخرت کے حسن حسین کتاب کا نام ہے نا، مضبوط قلعہ اس کا نام۔ تو اس لیے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ ان کا اہتمام ہو اور ذکر کی کثرت ہو۔ تمام حالات کو آسانی میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ نے بڑی اچھی عبادت دی ہے، بہت خوبصورت عبادت دی ہے، لیکن ہم نے اس عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ استغفار ہے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں ہیں، تو ان کو عذاب نہیں آئے گا، ان کو عذاب نہیں ہوگا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ ان پر عذاب نہیں لائیں گے۔ اچھا، اس وقت مشرکین تھے مکہ میں، اور مشرکین اللہ کے گھر کا طواف کرتے غفرانک غفرانک پڑھتے تھے، اس کا معنی تیری بخشش تیری بخشش۔ تو جب مشرکین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان میں ہیں یا استغفار کریں گے، غفرانک والے استغفار پہ عذاب نہ آنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو مسلمان استغفار کرے گا، اللہ اس کو کیسے نہیں بھیجے؟ اس لیے میرے دوستو، تمام حالات درست ہو جائیں، جو استغفار کا اہتمام کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے اس کو آسانی کا راستہ دیتے ہیں، اس کے لیے نکالتے ہیں، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہیں مہمان ہوئے، قصہ مختصر کہ ایک نان بائی روٹی پکانے والے کا مہمان، اب وہ آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ، پیڑے روٹی جو کام کر رہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام سے نے پوچھا کہ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کہا ساری دعائیں اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دی استغفار کی برکت، یعنی مستجابات، جو دعا کرے قبول۔ کہا ساری دعائیں قبول ہوئیں، ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ جیسے بعض لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے دلی، وہ کسی نیک آدمی کے ساتھ دلی محبت رکھنے کی وجہ سے خواہش ہوتی ہے میں اس سے ملوں، اس کو دیکھوں، اس کی زیارت کروں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے امام احمد بن حنبل جو اس وقت کے امام ہیں ان کی زیارت کروا، ملاقات ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا بھائی تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جس سے بات کر رہے وہ احمد بیٹھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے یہ نعمت دیتے ہیں۔ اور میرے دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا، آپ کے احسانات پر کو سامنے رکھ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جو مومن جہاں پر بھی ہوتا ہے کائنات کے اندر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، جب بھی درود پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے وہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے، وہ لیتا ہے درود کو، رسول اللہ کی خدمت میں آپ کے روضہ اقدس میں جا کے کہتا ہے
کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں 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 کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے. تو روزانہ نبی کے دربار میں ذکر محمدی، یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے امتی کا، اور اللہ کی رحمت 10 مرتبہ ایک درود پر نازل ہوتی. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے زندگی وقت یہی حصہ آپ پر درود، کہا اور زیادہ کر لو تو اچھا ہے. حتیٰ کہ سارا وقت کا جب کہا، حضور نے فرمایا اب تیرے تمام کاموں کے لیے کافی ہے مجھ پر درود پڑھنا. اور میرے دوستو، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جیسے ہمارے بزرگ تسبیحات فرماتے رہتے ہیں، ان کی کثرت کرنا. اور میرے دوستو، اپنے اخلاق کو درست کرنا، تبھی ہمارے اعمال بچیں گے جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق کو خوبصورت بنانا، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات کو ساری رات قیام کرتا ہے. بہت بڑا عمل ہے رات کو قیام کرنا، روزہ رکھنا. یہ تو ایسا عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں میں خود اس کا اجر ہوں، بدلہ ہوں، یا میں خود اس کا بدلہ دوں گا. فرشتوں کو بھی کہتے ہیں تم نہ لکھو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. روزہ ایسی عبادت ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر ایک آدمی ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ اچھے اخلاق والا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اچھے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کسی پر تان و تشنیع نہ کرنا، کسی کی عزت کو نہ پھاڑنا، کسی کی عزت پر زبان سے حملہ نہ کرنا، غیبت کے بازار گرم کرنے کے بجائے غیبت کو چھوڑ دینا. غیبت تو بڑا سخت گناہ ہے، لیکن میرے دوستو آج مساجد میں بھی غیبت ہوتی، اس لیے دل پھٹے ہوئے ہیں. مسجد تو محبت بڑھانے کی جگہ ہے، اس لیے تو حضور نے حکم دیا مل مل کے کھڑے ہو، درمیان میں فاصلہ نہ رکھو ورنہ تمہارے دلوں میں فاصلہ آ جائے گا. آج مسجد میں ساتھ جڑ کے کھڑے ہیں لیکن ملے ہوئے ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. کہ ہمارے ہر جگہ میرے دوستو غیبت ہے، کمیوں کو بیان کرنا، یہ ایسا ہے ایسا ہے. مولانا جمشید صاحب فرمایا دھن رے اپنی دھن پرئی دھنی کا پاپ نہ پون، تیری روح میں 4 بولے سب سے پہلے اس کو چن. اپنے اندر دیکھیں کہ مجھے کیا ہے، میں کیا ہوں. اپنی کمیوں کو دیکھنا، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا. سب سے بڑی خوبی اس کے دل میں ایمان ہے. اس لیے میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم میں جانے کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا اکثر زبان کی وجہ سے جائیں گے. جب میرے دوستو غیبتیں ہوتی ہیں، مومن کے دل کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. جب غیبتیں ہوتی ہیں دل میں پھٹن آ جاتی ہے. پھر یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ اللہ سے توبہ کر لینا پھر بھی معاف نہیں ہوتا. جس کی غیبت کی ہے، اس لیے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے کہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک اس کے آدمی جس کی غیبت کی معاف نہیں کرائیں گے. محبت کے میرے دوست ماحول بنائیں. ہمارا اسلام محبت لے کر آیا ہے. اللہ نے اخوت کا، اللہ کے نبی نے آتے ہی مدینہ میں اخوت کا رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین میں. اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام آیا ہی محبت کے لیے ہے. کسی کی اگر کمی نظر آ رہی، اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کی اس کمی کو دور فرمائے. اب یہ دعا مانگے گا، اللہ اس کی محبت اس آدمی کے دل میں ڈال دیں گے. کمیاں کس میں ہیں؟ نہیں ہیں. کتنے ہم اس ایسے دور میں چل رہے ہیں کہ گناہ ہی گناہ ہیں، گناہوں کی فضا ہے، نافرمانی کی فضا ہے. آپ نظر کی حفاظت کرنا چاہے، اخبار پہ تصویر عورت کی بنی ہوئی، آپ کیسے سامنے لٹکی ہوئی ہیں تصویریں عورتوں کی، کیا کریں گے؟ گناہ ہی گناہ ہے. بچنا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو سنبھالوں. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ اخلاق جیسا اللہ کے نبی کے اخلاق بلند، جس کی قرآن نے آپ کے اخلاق کی بلندی کو ذکر فرمایا. دوسروں کو معاف کرنے کی صفت، کہ میرے بھائی سے کوئی غلطی ہوگی معاف کر دیں. اور میرے دوستو، اسی پر اللہ اعمال کے اندر بھی، یہ جو ہمارے اعمال ہم کرتے ہیں نا، اگر ہم نے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تو یہ ہمارے اعمال ضبط ہو جائیں گے قیامت کے دن. باپ فوت ہو گیا، بہنوں کو حصہ دیں. اسی طرح ہر ایک کو تؤد الامانۃ الی اہلھا، ہر ایک کو اس کا حق اس تک پہنچاؤ. تو ہم نے رہنا ہے دنیا کے اندر، اللہ نے رشتے بنا دیے.
کسی کا باپ ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا خامد ہوں، کسی کا ماموں ہوں، کسی کا چچا ہوں، رشتے ہیں۔ باپ ہوں تو اولاد کو کیسے سمجھانا ہے؟ تھپڑ سے سمجھانا ہے، ڈانٹ سے؟ بیٹا کہہ کر پیار محبت سے جو بات اثر کرے گی، آپ کے غصے سے وہ بات کہیں بھی اثر نہیں کر سکتی۔ آج کل تو باپ بیٹے سے ناراض ہو کے بولتا ہی نہیں ہے بیٹے سے۔ ایک مولوی صاحب تھے، عالم دین، اس نے کہا مجھے باپ نے کبھی بیٹا کہہ کر نہیں پکارا۔ کیا قصور کیا اس بیٹے نے؟ بیٹا کہہ کر نہیں پکارا مجھے کبھی۔ یہ ہمارے اخلاق کا حال ہے، ہم کہاں۔ اور میرے دوستو، اللہ کی رضا ہر نیک عمل کے اندر، یہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ ہر عمل کے اندر اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ میری تبلیغ، میری نماز، میرا حج، میرا ذکر، میری تلاوت، ہر ایک کے اندر اخلاص، یہ پھر ہدایت کے چراغ ہیں۔ یہ بڑے بڑے فتنے ان کی